مجلس کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا وہ ہے ذکر حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی برگزیدہ پاک نیک بندی تھی، دنیا تھی، ان کا میں نے چاہا آج کی اس مجلس میں ذکر خیر کروں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کے ذکر خیر کے صدقے ہمارے باؤں بہنوں بیٹوں کی عزت محفوظ کرے، آمین۔ حضرت مریم علیہ السلام یاد رکھیں وہ اللہ رب العزت کی ولیہ ہے، نبی نہیں ہے، وہ ولیہ ہے۔ نبی جتنے بھی پورے ہیں وہ مرد ہیں، تو حضرت مریم علیہ السلام وہ اللہ رب العزت کی نیک بندی ہے، ولیہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے کم و بیش 35 مرتبہ حضرت مریم علیہ السلام کا نام مبارک کا ذکر کرتا ہے۔ 11 مرتبہ ایسی جگہ ہے قرآن پاک کے اندر جہاں خود تذکرہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کی سیرت کا، آپ کے تاریخ کا، آپ کے نام کا ہے۔ 16 جگہوں پر قرآن پاک کے اندر حضرت مریم کا نام اس طرح ذکر ہوا کہ عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم۔ 5 مرتبہ مسیح بن مریم، مسیح بن مریم کا ذکر ہے۔ 2 مرتبہ ابن مریم، اور 1 مرتبہ سورہ تحریم کے اندر مریم بنت عمران کا ذکر آیا ہے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی انوکھی شان ہے جو روئے زمین پر پوری کائنات کے اندر کسی بھی عورت کو یہ شان، یہ عظمت نصیب نہیں ہے۔ یہ واحد عورت ہیں جن کا نام اتنی مرتبہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے، حتیٰ کہ آپ ایک صورت ایسی گزری ہے جس میں آپ کا تذکرہ زیادہ تھا تو اللہ نے اس نسبت سے اس صورت کا نام بھی سورہ مریم رکھ دیا، سورہ مریم رکھ دیا۔ اچھا، یہ ایک صفت ہے آپ کی۔ دوسری جو آپ کی شان ہے، جو آپ کی عظمت ہے، جو صفت ہے وہ یہ کہ آپ علیہ السلام ولادت سے لے کر وصال تک جنت کا کھانا کھایا ہے، دنیا کا نہیں کھایا۔ وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کیسے جنت کا کھانا حضرت مریم نے کھایا، دنیا کا ایک دن کا کھانا بھی حضرت مریم نے نہیں کھایا۔ یہ سعادت اور اعزاز بھی آپ ہی کو حاصل ہے اور کسی فرد کو نہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تیسری جو صفت، جو مقام، جو عظمت اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو عطا کی وہ یہ کہ آپ 5 سال کی عمر میں بلوغت تک پہنچ گئی۔ 5 سال کی عمر میں آپ بالغ ہو گئے تھے۔ آپ کی بڑھوتری، گروتھ، جسے انسان بچہ بڑے ہوتے ہیں تو اس آپ کی گروتھ کا، آپ کی بڑھوتری کا قانون اور نظام اللہ رب العزت نے ایک الگ بنا دیا تھا۔ عام طور پر بچے جتنا 1 سال میں بڑے ہوتے ہیں، حضرت مریم اتنا 1 مہینے میں بڑے ہوتے تھے۔ تو تیزی کے ساتھ آپ کی گروتھ کی، آپ بڑی ہوتی رہی۔ 5 سال کی عمر میں آپ سامنے بلوغت تک پہنچ گئے۔ یہ سعادت بھی اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ دوسرا، آپ ساری زندگی بیت المقدس کے اندر رہے، اللہ کے پاک گھر کے اندر، پاک جگہ کے رہی، سوائے 1 دفعہ جب ولادت حضرت عیسیٰ ہوئی تب بیت المقدس سے آپ بیت گئی، ورنہ ساری زندگی حضرت مریم علیہ السلام نے بیت المقدس کے اندر گزاری۔ یہ شان بھی اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی اور کسی کو نہیں عطا کی۔ ایک اور شان جو آپ کی تھی وہ یہ کہ آپ مادرزاد ولیہ تھی، مادرزاد ولیہ تھی۔ لوگوں کو آپ کے بچپن سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ اللہ کی محبوبہ بندی ہے، یہ اللہ کی ولیہ ہے، یہ اللہ کی پاک بندی ہے، یہ اللہ کی نیک سیرت بندی ہے۔ کیونکہ جب حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ کی ماں نے بنت عمران، انہوں نے حضرت عمران کی زوجہ نے
انہوں نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی۔ قرآن کہتا ہے اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی، اے میرے رب یہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے میں منت مانتی ہوں، نظر مانتی ہوں، یہ میں ساری زندگی کے لیے تیرے گھر کی خاطر وقف کر دوں گی، یہ ساری زندگی تیرے گھر کے اندر جھاڑو دیتا رہے گا، تیرے گھر کی خدمت کرتا رہے گا، تیری خاطر میں اپنے بچے کو وقف کرتی ہوں۔ پھر پیٹ کے اندر تو حضرت مریم پیدا ہوئی، جب اس نے دیکھا کہ یہ تو بچی ہے، لڑکی ہے، تو اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ میں نے تو ارادہ کیا تھا کہ یہ لڑکا ہوگا، بچہ ہوگا، میں نے منت مانی ہے کہ تیری راہ میں قربان کر دوں گی، وقف کر دوں گی اسے، وہ تیرے گھر کی خدمت کرتا رہے گا، جھاڑو دیتا رہے گا، صفائی کرتا رہے گا، سارا کچھ تیری زندگی میں وقف کر دیا اسے، مگر یہ تو بچی ہے، ہمارے ہاں تو کوئی رسم نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے کہ بچی کو جا کے اکیلا اللہ کے گھر چھوڑ دیں۔ تو اللہ نے پھر جواب دیا کہ اے مریم، اے حضرت عمران کی زوجہ بیوی، آپ پریشان نہ ہو، یہ کوئی عام بچی نہیں ہے، یہ کئی لڑکوں سے، کئی بچوں سے زیادہ اللہ کے ہاں مقبولیت پانے والی ہے، یہ اللہ کے ہاں کئی لڑکوں سے، کئی مردوں سے مقبول درجہ حاصل کرنے والی ہے، لہذا تو جا اسے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، اللہ رب العزت نے حضرت مریم کی والدہ ماجدہ کو حکم دیا، انہوں نے جا کے بیت المقدس کے اندر چھوڑا، تو اس وقت بیت المقدس کے جو متولی تھے وہ حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، تو ان کے سپرد جا کے کیا، وہ ان کی پرورش کرتے رہے، ان کی تربیت کرتے رہے، اور ایک جگہ محراب جو بیت المقدس کے مشرق کی شرقی جانب تھا وہاں جا کے اس کو چھوڑ دیا اور بیت تالا لگا دیا۔ پھر جب کبھی کبھار دیکھنے آتے، تالا کھولتے تو دیکھتے اندر میوے پڑے ہوتے تھے، پھل پڑے ہوتے تھے، گرمیوں کے پھل سردیوں میں پاتے، سردیوں کے پھل گرمیوں میں پاتے، پھر حیران ہو کر پوچھتے مولا یہ کیا ماجرا ہے، کیا راز ہے کہ یہ تیری اتنی بات بندی ہے، تیری ولیہ ہے، تیری اتنی محبوبہ ہے کہ تو اسے بن ہوش میں پھل عطا کرتا ہے۔ یہاں پھر کھڑے ہو کر قرآن کہتا ہے حضرت زکریا کو اولاد نہ تھی اور آپ بڑھاپے کی عمر تک پہنچ چکے تھے، آپ کی زوجہ بانجھ تھی، انہیں پتہ تھا کہ اب ہم بچے جننے کی عمر سے گزر چکے ہیں، اولاد نہیں ہونے والی، مگر جب اس نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے، بن موسم پھل عطا کرنے والی ذات ہے اللہ کی، حضرت مریم کو گرمیوں کے پھل سردیوں میں دے دیتا ہے، سردیوں کے پھل گرمیوں میں دے دیتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ جس طرح تو مریم کو بن موسم پھل عطا کرتا ہے اسی طرح مجھے بھی تو بن موسم بیٹا عطا کرتا۔ یہ مجھے پتا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری زوجہ، میری عورت وہ بھی 5 پل میں گزر چکی ہے، وہ بھی بوڑھی ہو چکی ہے، ہم دونوں اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہے، مگر تو کتنا رحیم ہے، کتنا غفور ہے، کتنا کریم ہے، مریم کو تو بن موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو ہمیں بھی بیٹا عطا کر۔ تو حضرت زکریا نے اللہ کی پاک بندی کا وسیلہ، یا میں عقیدے کی بات کرنا چاہتا ہوں 1 منٹ روک کر، کہ اللہ کے نبی نے اللہ کی ولیہ کے پاس کھڑے ہو کر اولاد کی دعا مانگی، تو پتہ چلا اللہ کے پاک بندوں کے پاس جا کر، اللہ کے نیک بندوں کے پاس جا کر، صالح بندوں کے پاس جا کر اللہ سے اولاد مانگنا یہ شرک نہیں، یہ انبیاء کی سنت ہے، جس کا ذکر خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر سورہ آل عمران پڑھ کے دیکھیں، وہاں یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا۔ تو حضرت محترم پھر قرآن کہتا ہے سورہ مریم کے اندر کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محمد رسول اللہ آپ مریم علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد کریں، ذکر کریں کہ جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر عبادت کے لیے خلوت اختیار کرتے ہوئے بیت المقدس کے شرقی مقام پر جا بیٹھی،
پھر حاضر محترم یہ پورا طویل قصہ ہے، پورا رکوع ہے سورہ مریم کے اندر۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، اور جب جبریل امین بشری حالت میں آئے حضرت مریم کے پاس، حضرت مریم علیہ السلام نے اس نے کہا میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو یہاں سے دور ہو جا۔ مگر جبریل امین نے کہا مجھے اللہ نے خود بھیجا ہے، میں تجھے بچہ دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم نے کہا کہ کیسے، آج تک تو مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ تو اس نے کہا پھر اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، یہ تیرے رب کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت محترم قرآن کہتا ہے فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، پھر مریم علیہ السلام اپنے پیٹ میں بچے کو لے لیا اور آبادی سے الگ ہو کر دور ایک مقام پر جا بیٹھی۔ پھر اس مقام کو جو پاک مقام تھا بیت المقدس، اس کو چھوڑ کر آبادی سے دور الگ ہو کر وہاں جا کر بیٹھی۔ پھر قرآن کہتا ہے فَأَجَاهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر جب ڈلیوری کا وقت ہوا، بچہ پیدا ہونے کا وقت ہوا، پھر جو درد ہوتا ہے اس درد کو درد ذہ کہتے ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت اپنے پاک بندوں کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر کر رہا ہے۔ پھر جو درد اٹھتا ہے اس درد کا ذکر بھی اللہ قرآن پہ کر رہا ہے کہ پھر جب درد ذہ انہیں ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آیا۔ حضرت مریم چونکہ اکیلی تھی، درد ذہ اٹھا، ڈلیوری کا وقت ہوا، بچے کے پیدا ہونے کا وقت ہوا، پھر وہ آ کر کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لا کر بیٹھ گئی۔ پھر حسرت بھری نگاہوں میں اکیلی تھی، بے یار و مددگار تھی، اس حضرت مریم نے چند جملے بولے، کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ حضرت مریم نے کہا کاش میں پہلے مر گئی ہوتی، اس لمحے کے آنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی، نسیا منسیا، اور بالکل بھولی بسری ہو چکی ہوتی، بالکل دنیا کو بھول چکی ہوتی، میرے نام و نشان تک باقی نہ رہتا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے نیچے سے ایک آواز پیدا فرمائی، فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ پھر ان کے نیچے کی جانب سے جبریل نے یا خود حضرت عیسیٰ نے انہیں آواز دی کہ تو رنجیدہ نہ ہو، بے شک تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اور آگے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اے مریم اب تو کھجور کے تنے کو، کھجور کی ٹہنی کو، کھجور کی شاخ کو اپنی طرف ہلاؤ اور تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں اللہ رب العزت گرا دے گا، اپنے دور تمہیں سکون آ جائے گا۔ فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، سو تم کھاؤ اور پیو اور اپنے حسین و جمیل فرزند کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اللہ فرما رہے قرآن پاک کے اندر، پھر اگر تم کسی بھی انسان کو دیکھو، اس دوران اگر کسی کو دیکھ لو، کوئی آ جائے وہ تمہیں گلہ دے گا، اے مریم یہ تم نے کیا کیا، تو تو غیر شادی شدہ تھی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ پھر اللہ نے حضرت مریم کو راستہ دکھایا کہ اگر کوئی انسان اس دوران تجھے دیکھ لے تو پھر تم اشارے سے اسے کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں، خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے میں نے، کسی سے قطعاً اللہ فرماتا ہے گفتگو نہ کرنا۔ پھر قرآن کہتا ہے فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا، جب حضرت مریم علیہ السلام اس بچے کو پھر گود میں لے کر اپنی قوم کے پاس آ گئی تو پھر وہ کہنے لگے قوم والے، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم یقیناً یہ تو بڑی عجیب چیز لائی ہو، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے مریم نہ تیرا باپ خراب تھا، اے ہارون کی بہن نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بد چلن تھی، یہ تو نے کیا کیا؟ حاضر محترم پھر جب قوم کے پاس آ گئی، قوم والے تو گالیاں دینے لگے، تانا دینے لگے، حتیٰ کہ تاریخ میں آتا ہے ایک فرد، ایک مرد آگے بڑھ کر حضرت مریم کو تھپڑ مارنے لگا
تو پھر وہیں اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس کو فالج ہو گیا۔ پھر ایک شخص آگے بڑھ کر زبان کے ساتھ گالیاں دینے لگا، پھر اللہ نے اس کی قوت گویائی چھین لی، وہ گنگا ہو گیا۔ پھر جب یہ دو واقعے قوم کے سامنے ہوئے تو پھر قوم پیچھے ہٹ گئی اور بڑے ادب کے ساتھ، پھر غصے کے ساتھ نہیں، بے ادبی کے ساتھ نہیں، الزام تراشی یا بہتان تراشی کے ساتھ نہیں، پھر بڑے پیار سے ادب کے ساتھ مریم علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ اے مریم، ہمیں یہ تو بتا ذرا، تو غیر شادی شدہ تھی، یہ بچہ کہاں سے لائی ہو؟ پھر قرآن کہتا ہے حضرت مریم نے، جس طرح اللہ رب العزت نے آپ کو بتایا تھا کہ جب قوم تو اس سے پوچھے تو اس بچے کی طرف اشارہ کرنا، خود نہ بولنا، حضرت مریم نے پھر بچے کی طرف اشارہ کیا، حضرت مریم نے پھر بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کہنے لگے آپ کی قوم کے لوگ، یہ تو پنگوڑے میں ہے، ہم اس سے کیا بات کریں، یہ خواب بولے گا؟ قرآن کہتا ہے قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بول پڑے انی عبد اللہ، کہ لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب عطا کی گئی ہے، مجھے کتاب عطا کی گئی ہے، وجعلنی نبیّا، اور مجھے نبی بنایا گیا ہے، میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں، میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں۔ حاضرین محترم، یہاں رک کر تاجدار کائنات ان کی شان مبارک میں ٹکڑا ہوگا چاہتا، یاد رکھیں حضرت عیسیٰ کی شان بجا، آپ کا مقام، آپ کی عظمت بجا، آپ کی شان بڑی عظمت والی ہے، آپ کا رتبہ، آپ کا مقام بہت بڑا ہے، مگر میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں کروڑوں عیسیٰ سے اعلیٰ و افضل ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو پھر سوچئے ہمارے نبی کب سے نبی ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبوت اللہ نے آپ کو عطا کی، میں کہتا ہوں نہیں، اللہ نے 40 سال کے بعد نبوت آپ کو عطا نہیں کی، بلکہ آپ نے لوگوں کو بتایا 40 سال کے بعد کہ لوگوں سنو میں اللہ کا نبی ہوں۔ اللہ نے آپ کو نبوت کے مقام پر، جب یہ کائنات بھی نہ بنی تھی، جب کوئی وقت نہ تھا، اس وقت سے اللہ نے نبی بنا، کیونکہ وقت یہ شمسی نظام کا محتاج ہے، چاند سورج کا محتاج ہے، دن رات کا محتاج ہے۔ میرے اور آپ کے نبی اس وقت سے نبی ہیں جب چاند سورج بھی ابھی نہیں بنے تھے، جب کائنات کی تخلیق اور خلقت بھی نہیں ہوئی تھی۔ تاجدار کائنات سے کسی نے پوچھا من کنت نبیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب سے نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین، کہ لوگوں میں اس وقت سے نبی ہوں جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے اندر، مٹی اور گارے کے اندر کشمکش میں تھے، میں اس وقت سے بھی نبی ہوں۔ کسی نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کس شے کو پیدا کیا؟ تو پھر میرے اور آپ کے نبی نے بتایا کہ لوگوں سنو، ان اللہ تبارک و تعالی خالق نور نبی کا نور، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آپ کے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، حضور اس وقت سے نبی ہیں۔ تو حضرت محترم، اللہ رب العزت نے کوئی بھی پیغمبر آپ کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ کی شان کا، آپ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر حضرت مریم علیہ السلام کو جب بچہ پیدا ہوا خود بول پڑا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی اور مجھے نبی بھی بنا کر بھیجا ہے، اور میں جہاں کہیں بھی رہوں اس نے مجھے سراپا برکت والا بنایا ہے، اور میں جب تک بھی زندہ ہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم بھی فرمایا اور اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ یہ حضرت عیسیٰ پنگھوڑے میں باتیں کر رہے ہیں، اور آگے فرما رہے ہیں السلام علیکم یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور مجھ پر سلام ہو میرے میلاد والے دن، میری ولادت والے دن، و یوم اموت ہو اور میری وفات کے دن، اور و یوم ابعث حیا، اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ کی یوم ولادت پر سلام ہو، حضور کی یوم ولادت پر سلام نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟